تہجد وہ معجزہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ تم بس ملنے کا یقین رکھو۔ کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اس کا بندہ نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے آئے، اس کے لیے اپنے اس بندے سے زیادہ تو اور کوئی بھی لاڈلا نہیں۔ پھر لاڈلا کچھ مانگے اور وہ نہ دے، اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں۔ دعائیں بدل دیتی ہیں مقدر کی ہر تقسیم، جو پہلے سے لکھ دیا گیا ہے وہی ہو لازم نہیں۔ مشکل تمہارے لیے ہے، اللہ پاک کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی تہجد میں شفا نہیں۔ تہجد کی دعا تو وہ واحد تیر ہے جس کے نشانے کا مقدر خطا نہیں۔ سنیں، آزمائش سخت ہو سکتی ہے پر ناقابل برداشت نہیں۔ وہ جو سوہنا رب تعالیٰ ہے نا، وہ اپنے بندوں پر آزمائش ہمیشہ برداشت کے مطابق رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کس کو کب اور کیا دینا ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں ذرا سی بھی جلدی اور دیری نہیں کرتا ہے، مقرر وقت پر ہی عطا کرتا ہے۔ اور آزمائش تو ہوتی ہی تب تک ہے جب تک آپ صبر کرنا نہیں سیکھ جاتے، ورنہ وہ سوہنا رب تعالیٰ تو آزمائش بہت مختصر سی رکھتا ہے اپنے کمزور بندوں پر، جس نے سمیٹ رکھے ہیں یہ دونوں جہان، جس کو قدرت ہے ہر شے پہ۔ اس کو معلوم ہے کب کن کہہ کر آپ کے دل کو بھی سمیٹ لینا ہے۔ اس سے زیادہ محبت کرنے والوں کی لاج اور کون رکھتا ہے۔ آزمائشوں میں کچھ وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، ہر چیز آپ کے خلاف ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے دل کو کہیں سکون نہیں ہوتا، آپ کے لیے صبر کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے، تب آزمائش کا وہ وقت ایسا ہوتا ہے جہاں آپ کو لگاتار اپنے دل کو سمجھانا ہوتا ہے کہ میرا سوہنا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ مجھے اپنے سوہنے رب تعالیٰ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ رات کے پہر اٹھو اور رب کو اپنا دوست بنا لو۔ سب سے بہتر دوست کوئی اور ہو سکتا ہے بھلا؟ جب وہ تمہارے قریب آ کر تمہاری محبت خود سننا چاہے تو اس سے بہترین دوست محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ تہجد میں معجزے ہوتے ہیں، خاموشی کے خواب سچ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل بالکل جڑ جاتے ہیں، اور یہ صرف نماز، دعا، تہجد اور اللہ کی محبت ہی کر سکتی ہے، جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے، جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف اندھیرا کر دیتا ہے، تاکہ اس کے بندے کے آنسو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے، تاکہ اس کے بندے کی جذبات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر میں لگا دیتا ہے۔ تاک راتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ نم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ جو دو جہانوں میں سما نہیں پاتا، وہ پھر اس ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے، مگر در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدے پہ سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی، مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دھوڑنے لگتا ہے۔ بے شک اس سے بہترین لکھاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو اختیار رکھنے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔
وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کہ فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگنے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگنے لگیں گی۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہوتی جاتی ہیں۔ کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیکون پر ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں سبھی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ رب کا قرب پانے کے لیے اللہ کا ورد تنہائی میں ہو، دل سے ہو، تو جب ہو اندر سے باہر آتی ہے، دل کی میل میں کا گھمنڈ نکال کر باہر پھینک دیتی ہے۔ جو ایمان مضبوط ہو تو سامنے اور کوئی نہیں، رب کا جلوہ ہے، وہ دکھائی نہ دے محسوس ضرور ہوتا ہے۔ جس کو ہو کی لگ جائے دنیا کی ہر لذت بھول جاتی ہے۔ وہ کب دکھتا ہے کہ گناہ کتنے ہیں، بس رحمت کا لمس پھیلا دیتا ہے۔ دعائیں تو وہی قبول ہوتی ہیں جو آزمائشوں کی آگ میں مسلسل جلنے کے باوجود بھی صبر سے بار بار مانگی جاتی ہیں۔ جن کا جواب اب تک نہیں آیا ہے، وہ ساری دعائیں سوہنا اللہ کے پاس آپ کی امانت ہیں اور محفوظ ہیں۔ ڈرے نہیں، یہ آزمائش تو آپ کو سوہنے رب تعالیٰ تک لے جانے کے لیے ایک مختصر سا وقفہ ہے، ورنہ جو آپ سہ نہ پاؤ، اللہ سونا وہ بوجھ آپ پر کیسے ڈال سکتا ہے؟ اس کو معلوم ہے آپ بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں، اپنی دعاؤں پر اس کے کن کا اس کو بخوبی علم ہے۔ آپ بس ایک معجزے کے انتظار میں سسک رہے ہیں۔ اختتام میں آپ مایوس نہیں لوٹائے جائیں گے۔ صبر رکھیے، اس آزمائش کے ساتھ ہی آپ کی دعاؤں کا پورا ہونا لکھا ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، صابروں کا صبر وہ ہرگز ضائع نہیں کرتا ہے۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا؟ تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ ادھوری خواہشوں کے پورے ہونے کا انتظار، جاگتی آنکھوں سے دیکھے گئے خوابوں کا انتظار، معجزے کا انتظار، کسی اپنے پیارے کے واپس لوٹ آنے کا انتظار، مانگی ہوئی دعاؤں کے پورے ہونے کا انتظار، اللہ کے کن کا انتظار۔ یہ انتظار تھکا دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، اندر سے خالی کر دیتا ہے، دل کو بجھا دیتا ہے۔ اس تھکے ہوئے وجود کو سمیٹنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر مزید ہمت نہیں رہتی دوبارہ اٹھنے کی۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جو انسان کو عاجز بناتا، دل میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ غرور، تکبر، انا سب کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب ساری دنیا بیکار، ناکارہ، فارغ، ناکام سمجھ کر چھوڑ دیتی ہے، لوگوں کے رویوں سے تنگ آ کر جب بندہ اللہ سے کہتا ہے میرے رب اب میں تھک چکا ہوں، تب اللہ کہتا ہے غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، پھر ساری تکلیفیں، اذیتیں، مشکلیں ماند پڑ جاتی ہیں، تب صبر کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر میرا رب کہتا ہے خوشخبری سنا دو میرے ان بندوں کو، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبراتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے، کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم نہیں رکنے چاہیے، روتے بھی ہو تو اللہ سے اس کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہیں یہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں اور وہ جو گھر کر بھی بھٹکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بناتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالص نیتوں والوں کا ایمان ضائع نہیں جانے دیتا۔ جو رب اس اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر سکتا ہے، وہ مشکل حالات میں اکیلے بندے کو بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ بس اس پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ ساتھ ہے۔ اس نے آسمان کو تھاما ہوا ہے تو وہ مجھے بھی گرنے نہیں دے گا، تاریکیوں میں وہ روشنی کی کرن ضرور دکھائے گا۔
پہلے آزمائش آتی ہے، پھر صبر آتا ہے، پھر اگر آپ اللہ پر یقین کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھتے رہیں تو وہ بھی ہو جاتا ہے جو آپ کے ارد گرد والے سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے والے اور خود اللہ کے حوالے کر دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اصل امتحان ہے ہی یقین اور مایوسی کا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سامنے بند گلی ہے، کوئی سبب نہیں تکلیف دہ آزمائش سے نکلنے کا، کسی انسان سے کہہ بھی نہیں سکتے، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، تب اپنے آپ کو نہ دیکھیں، اپنی تکلیف پر حد سے زیادہ نہ سوچیں، سر اٹھا کر آسمان کی وسعتوں کو دیکھیں۔ وہاں موجود رب آپ کے دل کی ہر تکلیف سے واقف ہے۔ اللہ آپ کو ہر اس مشکل سے نکالے گا جس سے آپ کو کوئی انسان نہیں نکال سکتا۔ مکمل یقین رکھیں، وہ ضرور ایسا کرے گا۔ صبر اور حوصلے کے ساتھ چلتے رہیں۔ یقین کے راستے کے اختتام پر ایک بہت خوبصورت منزل آپ کی منتظر ہوگی۔ یاد رکھو، معجزے روز ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں، بس وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے کہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی طرف اس کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ کن سے فیکون کی ہر کہانی پختہ یقین رکھنے والے ہی مکمل کرتے ہیں، اور بے یقینوں کے لیے معجزے رونما نہیں ہوتے۔ جو دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟ جو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا نہیں کر سکتی؟ جو دعا سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے اس تڑپتے ہوئے بے قرار دل کو قرار نہیں دلا سکتی؟ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس تمہیں یہ یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔